حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ حکمت و دانائی اور صبر و ضبط کا بہترین درس ہے۔ یہ جو واقعہ ہے یہ قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 15 کے آخر میں شروع ہو کر 16ویں پارے کے شروع میں ختم ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ کی طرف سے یہ اطلاع ہوئی کہ سمندر کے کنارے ایک ایسے صاحب رہتے ہیں جن کے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں، تو آپ ان کی تلاش میں چل پڑے اور چلتے چلتے آپ سمندر کے کنارے پہنچے۔ یہاں آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی اور آپ نے ان سے ساتھ رہنے کی اجازت مانگی، تو انہوں نے اس شرط کے ساتھ اجازت دی کہ آپ کوئی سوال نہیں کریں گی۔ پھر 3 عجیب واقعات پیش آئے۔ یعنی پہلا واقعہ یہ ہوا کہ پہلے واقعے میں حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کے تختے کو توڑ ڈالا جس کے مالکان نے انہیں کرایہ لیے بغیر بٹھا لیا تھا۔ دوسرے واقعے میں ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا، اور تیسرے واقعے میں ایک ایسے گاؤں میں گرتی ہوئی بوسیدہ دیوار کی تعمیر شروع کر دی جس گاؤں والوں نے انہیں کھانا تک کھلانے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ وہ 3 واقعات تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تینوں مواقع پر خاموش نہ رہ سکے اور پوچھ بیٹھے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ تو تیسرے سوال کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے جدائی کا اعلان کر دیا کہ اب آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ ہاں، البتہ تینوں واقعات کی اصل حقیقت انہوں نے آپ کے سامنے بیان کر دی اور فرمایا کہ کشتی کا تختہ اس لیے توڑا تھا کیونکہ آگے ایک ظالم بادشاہ کے کارندے کھڑے تھے جو ہر سالم اور نئی کشتی زبردستی چھین رہے تھے۔ جب میں نے اسے عیبدار کر دیا تو یہ اس ظالم کے قبضے میں جانے سے بچ گئی۔ یوں حضرت خضر علیہ السلام نے ان غریبوں کا ذریعہ معاش محفوظ کر دیا اور یہ غریب محفوظ رہے۔ بچے کو اس لیے قتل کیا کیونکہ یہ بڑا ہو کر والدین کے لیے بہت بڑا فتنہ بن سکتا تھا، جس کی وجہ سے ممکن تھا وہ انہیں کفر کی نجاست میں مبتلا کر دیتا۔ اس لیے اللہ نے اسے مارنے کا اور اس کے بدلے انہیں با کردار اور محبت و اطاعت کرنے والی اولاد دینے کا فیصلہ فرمایا، اور گرتی ہوئی دیوار اس لیے تعمیر کی کیونکہ وہ 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھی۔ ان کے والد اللہ کے نیک بندے تھے۔ دیوار کے نیچے خزانہ پوشیدہ تھا، اور اگر وہ دیوار گر جاتی تو لوگ خزانہ لوٹ لیتے اور نیک باپ کے یہ 2 یتیم بچے اس سے محروم ہو جاتے۔ ہم نے اس دیوار کو تعمیر کر دیا تاکہ جوان ہونے کے بعد وہ اس خزانے کو نکال کر اپنے کام میں لا سکیں۔ یہاں میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ بعض علماء کرام وہ ارشاد فرماتے ہیں اور عرفاء فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام وہ نبی نہیں تھے بلکہ ولی تھے، لیکن بعض اس مقام پر علماء اور عرفاء یہ بھی فرماتے ہیں کہ وہ نہیں، ولی نہیں تھے، وہ نبی تھے۔ باہر صورت اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی سنہری تعلیمات کو جاننے
اور ان کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔